السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میرے چینل میں آپ سب کو ویلکم ہے ویورز آج ہم سٹارٹ کریں گے SOC 301 انٹروڈکشن ٹو سوشل ورک۔ تو اس کا آج ہم لیسن نمبر 1 سٹارٹ کریں گے۔ لیسن نمبر 1 سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اصل میں ہم انٹروڈکشن ٹو سوشل ورک کے اندر پڑھتے کیا ہیں۔ تو یہ ہماری جو ہے نا سوسائٹی کے اندر یہ اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ کیوں ہے؟ تو مطلب اس کورس کی جو اہمیت ہے نا وہ میں آپ کو 2-3 لائنوں میں جو ہے نا بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ مطلب ایک جیسے آپ سمجھتے ہیں کوئی بچہ ہے کہ کوئی بچہ ہے نا وہ بھوکا ہے، یا پھر کوئی ایک بزرگ ہے وہ تنہا زندگی جی رہا ہے، یا پھر کوئی ایک فیملی ہے جو مشکل حالات سے گزر رہی ہے۔ ہر کسی کو اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان تک مدد جو ہے نا وہ پہنچائے گا کون؟ یہی کام جو ہے نا یہ سوشل ورک کی امپورٹنس کو بیان کرتا ہے۔ یعنی یہیں سے جو ہے نا سوشل ورک کی امپورٹنس شروع ہوتی ہے۔ سوشل ورک جو ہے نا صرف لوگوں کی مدد کرنے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ سوسائٹی کو بہتر سے بہترین بنانے کا نام ہے۔ یہ جو ہے نا اس میں جیسے کمزور، ضرورت مند اور پریشان لوگ ہوتے ہیں نا ان کو ایک امید مل جاتی ہے ایک بہترین زندگی گزارنے کی، کہ ان کی مدد کے لیے بھی نا کچھ لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا ان کی مدد ابھی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل ورک جو ہے نا ہم ہمارے جتنے بھی ڈیلی پروفیشنز ہیں، ہماری ڈیلی لائف کو بھی بہت زیادہ یہ ہیلپ فل ہے ہماری ڈیلی لائف کے لیے۔ اگر ہم کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، ہمیں اس میں بھی سوشل ورک کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، سوسائٹی میں تو ہم نے رہنا ہی ہوتا ہے۔ سوسائٹی کے مسئلے مسائل کو سولو کرنے کا جو سوشل ورک طریقہ ہمیں بتاتا ہے نا، آئی تھنک کوئی اور سبجیکٹ نہیں بتاتا۔ تو آج ہم اس سبجیکٹ کو سٹارٹ کرنے والے ہیں، اور یقین کریں یہ سبجیکٹ میں آپ کو اتنی آسان ورڈنگ میں سمجھاؤں گی کہ انشاءاللہ آپ کا ایک ایک جو کنسیپٹ ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک ایک لفظ بتاؤں گی، یہاں تک کہ آپ کی 100% جو ہے نا ایگزامس کی پریپریشن بھی کرواؤں گی۔ ہر ٹاپک سے ریلیونٹ جو آپ کے شارٹس ہوں گے، لانگ ہوں گے، MCQs ہوں گے، میں آپ کو ساتھ کے ساتھ وہ بھی بتاؤں گی۔ اس لیے میری جو ویڈیوز ہیں نا آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہونے والی ہیں۔ اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کیونکہ یوٹیوب پہ جو باقی لیکچرز دیے گئے ہیں نا کچھ اتنے زیادہ لانگ ہیں کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس میں سے اصل میں پڑھنا کیا ہے، اور کچھ اتنے زیادہ شارٹ ہیں کہ آپ بس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اصل میں ان لوگوں نے کیا پڑھایا ہے۔ تو میرے جو لیکچرز ہیں نا یہ نہ ہی زیادہ شارٹ ہیں، نہ ہی زیادہ لانگ ہوں گے۔ آپ کو ایک ایک لفظ میں بتاؤں گی، لیکن ٹو دا پوائنٹ الفاظ میں۔ آپ کا ایک ایک کانسیپٹ بڑے ایزی الفاظ میں جو ہے نا آپ سب کو کلیئر کر کے دوں گی۔ انشاءاللہ آپ سب کا بہت فائدہ ہوگا۔ میرے اس کورس کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا ایک ایک کانسیپٹ کلیئر ہو اور آپ ایگزامس میں زیادہ سے زیادہ مارکس لے سکیں۔ تو لیسن نمبر 1 جو ہے نا اس میں انٹروڈکشن بتایا گیا سوشل ورک کے بارے میں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے کورس کنٹینٹ کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ کورس کنٹینٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب آپ کو جو ہے نا اس کورس کے اندر کون کون سے ٹاپکس پڑھائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ڈیفینیشن آف سوشل ورک۔ ڈیفینیشن آف سوشل ورک کا مطلب ہے کہ ڈیفینیشن کا مطلب ہے کہ ہم کسی چیز کی تعریف کریں، یعنی کسی چیز کو جو ہے نا اس کی وضاحت کرنا۔ سوشل ورک کی ڈیفینیشن یوں ہوگی کہ سوشل ورک سے مراد وہ کہ لوگوں کے پرابلمس کو نا سمجھنا اور ان کی زندگی کو نا بہتر بنانے میں ان کی مدد کرنا، یعنی لوگوں کی پرابلمس کو سمجھ کے ان کی زندگی کے جو ہے نا مسئلے مسائل سولو کرنا تاکہ ان کی زندگی کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کر سکیں۔ اس کے بعد ہم سوشل ورک میں اس کی ہسٹری بھی دیکھیں گے، کیونکہ ہر کورس میں جو ہے نا ہسٹری بھی لازمی پڑھائی جاتی ہے کہ اصل میں سوشل ورک کی جو تاریخ ہے نا وہ کیا ہے۔ تو اس کی فلسفی آف سوشل ورک یعنی کہ اس کا جو فلسفہ ہے نا، یعنی اس کی جو بنیادی سوچ تھی وہ کیسے بنی۔ اس ٹاپک میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ سوشل ورک جو ہے نا کب شروع ہوا تھا اور کس سوچ کے ساتھ شروع ہوا تھا۔ مطلب سائنٹسٹ نے ایسا کیا سوچا کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں نے ایک پورا کا پورا کورس رکھ دیا سوشل ورک کے بارے میں۔ اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں سوشل ورک ان پاکستان، یا ہم جانیں گے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا سوشل ورک کس طرح ہوتا ہے اور کن اداروں کے ذریعے لوگوں کی نا مدد کی جاتی ہے۔ سوشل ورک کے ایک پراپر انسٹیٹیوٹس ہیں، ادارے ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں ہم ان انسٹیٹیوٹس کو بھی دیکھیں گے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا اسلامک ویلیوز اینڈ سوشل ورک، یعنی کہ کسی چیز کے ذریعے نا ہم کسی کی مدد کرتے ہیں۔ اسلام ہمیں سوشل ورک بڑا ہی خوبصورت ہمیں سوشل ورک جو ہے نا سکھاتا ہے۔ جیسے اسلام ہمیں زکوٰۃ دینا سکھاتا ہے، زکوٰۃ سے بھی یہی ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں لوگوں کی ہیلپ ہوتی ہے، صدقہ دینا، یتیموں کی مدد کرنا اور ضرورت مند لوگوں کا خیال رکھنا، یہ سارا کچھ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ یہ سب سوشل ورک کے جو ہے نا بڑے ہی امپورٹنٹ حصے ہیں، ٹھیک ہے ویورز۔ اس کے بعد ہم پروفیشنل اینڈ والنٹری سوشل ورک کو دیکھیں گے۔ پروفیشنل مطلب کہ کسی کام کے جو ہے نا جو کام ٹریننگ اور سیلری کے ساتھ ہوتا ہے، مطلب کسی کام میں ایک بندہ ٹرین ہوتا ہے اور وہ اس کی سیلری بھی لیتا ہے۔ اور والنٹری کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہے نا کوئی بنا معاوضہ نہ کہ کوئی کام کر رہا ہے، یعنی فری میں لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے۔ تو یہ سوشل ورک میں جو ہے نا پروفیشنل اور والنٹری دونوں قسم کے سوشل ورکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ہم اس کی ایک ایگزامپل کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے NGOs ہے، NGOs میں جاب کرنا نا ایک پروفیشنل سوشل ورک ہے۔ وہ NGOs میں جاب کرتے ہیں اور ان کو نا اس چیز سے سیلری ملتی ہے۔ پھر دوسرا والنٹری سوشل ورک کا مطلب ہے کہ کسی غریب کی نا ہم اپنی مرضی سے مدد کرتے ہیں، ہم اس کو صدقہ دے دیتے ہیں، خیرات دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر پرنسپلس آف سوشل ورک، پرنسپل آف سوشل ورک کا مطلب ہوتا ہے کہ
مطلب اس چیز کا اصول، یعنی وہ جو ہے نا اس کے بنیادی جو قواعد ہیں سوشل ورکرز کے، کہ وہ سوشل ورکر اصل میں کام کیا کرتا ہے، سوشل ورکر کا بنیادی جو مقصد ہے نا، تو وہ ہم دیکھ لیں گے. یعنی ہر انسان کی جو ہے نا عزت کرنا، یہ بھی سوشل ورک کا ایک بنیادی مقصد ہے. ہر انسان کی ہم عزت کریں، ہم جو ہے نا انصاف کے ساتھ ہر ایک کام کریں. اس کے علاوہ جو ہے نا رول آف سوشل ورکر، یعنی سوشل ورکر جو ہے نا اس کا سوسائٹی کے اندر کردار کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ہم یہ چیز بھی دیکھتے ہیں. تو سوشل ورکر جو ہے نا وہ لوگوں کی پرابلمس کو سمجھتے ہیں، ان کی جو ہے نا رہنمائی کرتے ہیں، ان کے مسئلے مسائل سمجھ کے ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور پھر ان تک جو ہے نا مدد کو پہنچاتے ہیں. پھر ماڈرن کانسیپٹس یہاں پہ دیے ہوئے، ماڈرن کانسیپٹس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے جدید، مطلب ماڈرن مطلب جدید. آج اگر سوشل ورک جو ہے نا صرف مدد تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے جو ہے نا تین جو ہے نا اہم حصے ہیں. ایک ہے پریونٹیو، مطلب کہ پہلے سے بچاؤ کرنا کسی چیز کا. پریونٹیو مطلب پہلے سے کسی چیز کا بچاؤ کرنا. تو یہ تین جو ہے نا آپ کے امپورٹنٹ ہیں ماڈرن کانسیپٹس. تو یہ شارٹ میں بھی آتے ہیں اور یہ لانگ میں بھی آتے ہیں. یہ تین باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تو پریونٹیو مطلب پہلے سے کسی چیز کا بچاؤ کرنا. کیوریٹیو مطلب کہ پرابلمس کا حل ڈھونڈنا، ٹھیک ہے. پھر ریہیبلیٹیٹیو مطلب کسی انسان کو دوبارہ نارمل زندگی کی طرف لے کے آنا. جیسے کہ کوئی اگر خدا نخواستہ کوئی پیرالائز ہے یا پھر ویل چیئر پہ ہے، ہم اس کو بتائیں گے کہ اس نے سوسائٹی کے اندر کیسے جینا ہے، ٹھیک ہے. ہم اس کو ایک زندگی کی امید دکھائیں گے، کیونکہ اس طرح کے بچے جو ہے نا عموماً وہ سوسائٹی میں بہت اپنے آپ کو کم تر فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو ریہیبلیٹیٹیو والوں کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو جو کسی وجہ سے اب نارمل ہو چکے ہیں، تو ان کو ایک زندگی کی کرن دکھانا، یہ سمجھ لیں آپ. پھر سوشل ورک میتھڈز ہیں، اس میں بھی دو میتھڈز ہیں. ان دونوں میتھڈ کے تین جو ہے نا پوائنٹس ہیں. تو وہ یہ دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی آپ کا شارٹ اور MCQs کے لحاظ سے نا امپورٹنٹ ہے. تو مطلب میتھڈز کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا طریقہ. تو سوشل ورکر جو ہے نا لوگوں کی مدد کس طریقے سے کر رہا ہے، ٹھیک ہے. سوشل ورک میتھڈز میں کیا بتایا جاتا ہے کہ سوشل ورکر جو ہے نا وہ لوگوں کی مدد کس طریقے سے کر رہا ہے. اس کے لیے جو ہے نا مختلف میتھڈز کو یوز کیا جاتا ہے. اس میں ہم پرائمری میتھڈ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے پرائمری میتھڈ یعنی کہ کوئی بنیادی طریقہ، اس کے جو بنیادی میتھڈز ہوتے ہیں، اس میں ایک بتایا گیا ہے سب سے پہلے سوشل کیس ورک. سوشل کیس ورک کا مطلب ہے کہ ایک فرد جو ہوتا ہے نا یا کوئی انڈیویڈیل ہے، وہ کسی کی پرابلم کو جیسے سولو کرنا، کسی فرد یا انڈیویڈیل کی نا پرابلمس کو سولو کرنا، وہ ہوتا ہے سوشل کیس ورک، ٹھیک ہے. پھر سوشل گروپ ورک کا مطلب ہوتا ہے جیسے بہت سارے گروپس جو ہے نا ان کے ساتھ مل کر کام کرنا، تو یہ ہوتا ہے گروپ ورک. پھر کمیونٹی آرگنائزیشن، ٹھیک ہے. کمیونٹی کا مطلب ہوتا ہے کمیونٹی یا علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو کسی کام کے لیے آرگنائز کرنا، ان کو تیار کرنا، ٹھیک ہے. انسان کی بہتری کرنا کمیونٹی لیول پہ، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈری میتھڈس دیکھ لیتے ہیں، یعنی مددگار جو ہے نا طریقہ اختیار کرنا. پہلے ہم نے اس کا بنیادی طریقہ دیکھا تھا، اب اس کی ہم مدد کر رہے ہیں. سوشل ویلفیئر ایڈمنسٹریشن مطلب کہ ویلفیئر اداروں کا جو انتظام ہوتا ہے نا وہ، ٹھیک ہے. پھر سوشل ریسرچ مطلب کہ ریسرچ یا تحقیق کرنا کہ کہاں پہ جو ہے نا ہمیں سوشل ورک کی ضرورت ہے. سوشل ریسرچ میں جو لوگ جاتے ہیں نا وہ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اصل میں کون سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں مدد دینے کی ضرورت ہے لوگوں کو. پھر سوشل ایکشن مطلب کہ ایک معاشرے کو نا بہتر کرنے کے لیے ایک پریکٹیکل، ایک عملی طور پہ جو ہے نا کوئی قدم اٹھانا، مطلب ایکشن لینا سوسائٹی کی بہتری کے لیے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں سوشل ورک ان ڈائیورس سیٹنگس. تو سوشل ورک ان ڈائیورس سیٹنگس میں جو ہے نا کچھ امپورٹنٹ فیلڈز ہیں، تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. مطلب فیلڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ کام کرنے کا جو ہے نا مختلف ایریاز کہ سوشل ورکر جو ہے نا وہ کن کن ایریاز میں کام کر سکتے ہیں، تو وہ یہاں پہ بتائے گئے ہیں. یہ جو سوشل ورکرز ہوتے ہیں نا ویورز، یہ بہت ساری جگہوں پہ کام کر سکتے ہیں. جیسے کہ میڈیکل سوشل ورک یعنی ہاسپٹلز اور پیشنٹس وغیرہ کے ساتھ یہ لوگ کام کر سکتے ہیں. ہاسپٹلز میں یا مریضوں وغیرہ کے ساتھ جو ہے نا سوشل ورکر مل کر کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسکول سوشل ورک یعنی اسٹوڈنٹس کی بھی مدد کر سکتے ہیں. اسکولوں میں اسٹوڈنٹس کی طالب علموں کی سوشل ورکر جو ہے نا وہ مدد کر سکتے ہیں. پھر یوتھ ویلفیئر یعنی نوجوانوں کی بھلائی کے لیے یہ جو ہے نا ہائر کیے جاتے ہیں، نوجوانوں کی بھلائی کے لیے جو ہے نا یہ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ وومن ویلفیئر کا مطلب ہوتا ہے کہ خواتین کی مدد کرتے ہیں اور ان کے جو ہے نا حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ان کے حقوق کے اوپر جو ہے نا کام کرتے ہیں. پھر چائلڈ ویلفیئر یعنی بچوں کی حفاظت اور ان کی تربیت کے اوپر کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر مائنورٹیز کا یعنی اقلیت کا جو مسائل ہوتے ہیں نا، اقلیت یعنی ہمارے جیسے پاکستان ہے نا،
पाकिस्तान में मोस्टली मुसलमान रहते हैं, लेकिन कुछ बहुत कम लोग ऐसे भी हैं जो नॉन मुस्लिम हैं। तो जो नॉन मुस्लिम है ना, वो माइनॉरिटीज़ है पाकिस्तान की। तो यानी अक़लियतों के मसाइल पे जो नॉन मुस्लिम्स हैं, तो उनके उनके मसाइल पे पाकिस्तान में सोशल वर्कर्स को हायर किया जाता है। वो उनके मसाइल के ऊपर काम करते हैं। फिर एडिक्ट्स हो गए, जैसे जैसे नशाई होते हैं, या जो लोग नशे का शिकार होते हैं, नशे का शिकार जो अफराद होते हैं ना, उनकी ये लोग मदद करते हैं। और उसके बाद एजिंग बताया गया। एजिंग यानी बुजुर्ग जो अफराद होते हैं ना, उनकी देखभाल करते हैं। फिर उसके बाद डिसेबल्स, यानी जैसे स्पेशल पर्सन्स होते हैं ना, या जो अपने माजूर अफराद होते हैं, उनकी ये लोग मदद करते हैं। उसके अलावा सोशल वर्क थ्योरीज बताई गई हैं। ठीक है, सोशल वर्क थ्योरीज का मतलब होता है नजरियात, यानी वो नजरियात जिनकी बुनियाद पर सोशल वर्कर जो है ना फैसले करते हैं। अब जाहिर सी बात है, वो कोई ना कोई आइडिया लगाते हैं, किसी किसी माहौल को, जगह को, उसके मसले मसाइल देखकर उसका एक नजरिया बनाते हैं। उसके बाद वो कोई फैसला लेते हैं ना, फिर एक्शन लेते हैं। तो ये सोशल वर्क थ्योरीज में भी सोशल वर्कर जो है ना काम करते हैं। फिर उसके बाद देख रहे हैं सोशल वर्क रिसर्च, मतलब कि रिसर्च का मतलब होता है किसी चीज़ की तहकीक करना। वो ये सोशल वर्क रिसर्च में ना जो लोग जाते हैं वो क्या देखते हैं कि प्रॉब्लम्स जो है ना, किसी किसी अगर एरिया में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसकी जो असल वजह है ना, वो असल वजह क्या है, वो असल वजह जानकर जो है ना, उनका फिर बेहतरीन हल ढूंढते हैं। फिर वैल्यूज एंड एथिक्स इन सोशल वर्क, उसके ऊपर ये लोग काम करते हैं। एथिक्स का मतलब होता है यानी इखलाकी उसूल, यानी सोशल वर्कर को जो है ना, किस तरह का किस तरह से काम करना चाहिए, यानी कि वो कदम, वो इकदाम जो कि हर सोशल वर्क जो है ना फॉलो करता है। वैल्यूज एंड एथिक्स इन सोशल वर्क का मतलब है यही कि वो लोगों की इज्जत की हिफाजत करता है। वो जो है ना लोगों को बराबरी के जो है ना बुनियाद पर उनके दरमियान फैसला करता है, यानी वो माशरे में ना लोगों को इंसाफ प्रोवाइड करता है। तो ये जो है ना, इसका मतलब ये है। तो उसके बाद डिफरेंट सोशल वर्क अप्रोचेस टू इंटरवेंशन, तो इसका मतलब देख लेते हैं। तो मतलब कि काम करने का जो अंदाज होता है ना, ये इसमें ये चीज़ देखी जाती है कि हर प्रॉब्लम को जो है ना सॉल्व करने का तरीका अलग-अलग हो सकता है। ठीक है? बाज़ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करने का अलग मेथड होता है, बाज़ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का अलग मेथड होता है, बाज़ बहुत सीवियर, बहुत शदीद प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको सॉल्व करने का मेथड अलग होते हैं। बाज़ कोई छोटी-मोटी अगर कोई ये मसले मसाइल हों, तो उनको फिर आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये जो है ना, इस चीज़ को देखते हैं कि काम करने का असल में क्या अंदाज़ होना चाहिए। फिर सोशल वर्क इन डिज़ास्टर सिचुएशन, तो सोशल वर्क इन डिज़ास्टर सिचुएशन का मतलब है कि जैसे एक नागहानी आफ़ात आ जाती हैं, जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक, या फिर कहीं पे अगर आग लग जाती है, यहाँ भी सोशल वर्कर जो है ना, लोगों को रेस्क्यू करते हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? ये मतलब रेस्क्यू टीम में भी सोशल वर्कर्स काम करते हैं। जैसे फायर को कहीं पे आग लग जाती है, तो वो आग बुझाने वाले लोग आते हैं, तो ये इन फील्ड्स में भी काम करते हैं। उसके बाद आता है कंटेम्परेरी चैलेंजेस फॉर सोशल वर्कर्स, कि आजकल के दौर में ना मुश्किलात, जैसे गुर्बत होगी, बेरोजगारी होगी, जो लोग नशे करते हैं, या फिर मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उनके साथ फेस कर रहे होते हैं। तो सोशल वर्कर्स क्या करते हैं, इन सब मसाइल का मुकाबला करते हैं। ठीक है? ये चैलेंजेस होते हैं, मतलब इन तमाम मसाइल का ना मुकाबला करते हैं। फिर सोशल लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि कानून साजी। ठीक है? ये जो कुछ मुश्किल लफ्ज़ होते हैं ना, इनकी आप मीनिंग याद कर लिया करें। जब एग्जाम्स में आते हैं ना, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और एमसीक्यूज वगैरह में आ जाए ना, फिर आप लोग कंफ्यूज हुए पड़े होते हैं, और फिर गलत ऑप्शन पे क्लिक कर आते हैं। तो आप जो है ना, इस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं ना, इनका मीनिंग याद रखा करें। लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून साज़ी, यानी वो कवानीन जो सोसाइटी की भलाई के लिए बनाए जाते हैं ना, उनके पीछे भी सोशल वर्कर्स बैठे होते हैं। उसके बाद लर्निंग आउटकम्स हैं, ये देख लेते हैं हम। अब जो है ना, लर्निंग आउटकम देखने से पहले हम देख लेते हैं कि पिछले लेक्चर में जो है ना, आपके व्यूवर्स शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिहाज से एमसीक्यूज बन रहे हैं और शॉर्ट्स बन रहे हैं। ठीक है व्यूवर्स? तो लॉन्ग के लिहाज से ये जो कंटेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। एमसीक्यूज के लिहाज से आप देख लीजिएगा लाजमी। तो लर्निंग आउटकम्स देख लेते हैं आप। लर्निंग आउटकम्स में आप लोगों को व्यूवर्स बताया गया है कि मतलब इस कोर्स को पढ़ने के बाद जो है ना, आप क्या सीखेंगे? अब ये सवाल पैदा होता है। आप सोशल वर्क की जो हिस्ट्री है ना, और फिलोसफी समझ जाएँगे, एक तो ये बात होगी। आप जो है ना अंडरस्टैंड कर लेंगे हिस्ट्री को, फिलोसफी को, सोशल वर्क की। ठीक है? आप सोशल वर्क की इसके अलावा आप एथिकल रूल्स जो होते हैं ना, और प्रोफेशनल जो एक स्टैंडर्ड्स होते हैं, आप एक बुनियादी इक़्तिदार जो होते हैं, आप उनको समझ जाएँगे। आप प्रोफेशनल तरीके से जो है ना,
सोशल लाइफ को मेंटेन रख सकेंगे, आप प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को जान जाएंगे। इसके अलावा आप सोशल वर्कर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ना, उनकी जो जिम्मेदारियां होती हैं, आप उसको समझ जाएंगे। इसके अलावा आप सोसाइटी में मौजूद मौजूद ये जो नाइंसाफ़ी होती है, उनकी प्रॉब्लम्स को जो है ना आप पहचान सकेंगे, आप उनको जो है ना सॉल्व भी कर सकेंगे। इसके अलावा आप सीखेंगे कि सोशल वर्क जो है ना, वो पॉजिटिव चेंज कैसे लाता है हमारी सोसाइटी में। ठीक है, आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट्स पर भी काम कर सकेंगे। यानी अगर आपको पता चल गया सोसाइटी में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आपको जब प्रॉब्लम्स को फेस करना आ गया, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आ गया, तो जाहिर सी बात है आपकी अपनी ज़िंदगी कितनी इंप्रूव होगी। तो आप अपनी जो है ना पर्सनल डेवलपमेंट पर भी काम कर सकेंगे। इसके अलावा आप इंडिविजुअल्स की, फैमिलीज़ और ग्रुप्स की या कम्युनिटीज़ के साथ भी काम करना जो है ना सीख जाएँगे। आप इनफरादी तौर पर भी काम कर सकेंगे, आप ग्रुप लेवल पर भी काम कर सकेंगे। ठीक है, फिर आप रिसर्च और क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है ना आपके अंदर, वो डेवलप हो जाएगी। यानी कि आप किसी चीज़ की तहकीक कर सकेंगे, आप किसी चीज़ को पेचीदा तरीके से सोच सकेंगे, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा हो जाएगी। यानी कि आपके अंदर से जो जज्बातीपन होगा ना, वो खत्म हो जाएगा, जो मोस्टली लोगों में होता है। आप जो है ना सोच समझ कर फैसला लेने की आपके अंदर ना सलाहियत आ जाएगी। इसके अलावा और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आप जो है ना माशरे की जो इंसाफ होता है, माशरे में जो इंसाफ होता है, जो इंसानी हकूक होते हैं ना, उसके जो कॉन्सेप्ट है आप उसको समझ लेंगे। और आप जो है ना अपने सोसाइटी को बेहतर बनाने में अपना बेहतरीन रोल अदा कर सकेंगे। ठीक है व्यूवर्स, तो ये थे लर्निंग आउटकम्स। ये जो लर्निंग आउटकम्स है ना व्यूवर्स, ये यहाँ पे इसकी जो वर्डिंग है ना थोड़ी सी मुश्किल दी हुई है। मैंने आपको बड़ी आसान वर्डिंग में समझाने की कोशिश की है। अगर नहीं यकीन आ रहा तो वीडियो को आप बैक करके फिर से समझ लें। तो ये जो लर्निंग आउटकम्स है ना व्यूवर्स, इसमें से शॉर्ट आते हैं और एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। थोड़े बहुत एमसीक्यूज बल्कि इतने नहीं बन सकते, लेकिन शॉर्ट यहाँ से आ सकता है। आपसे पूछ सकते हैं 2 या 3 लर्निंग जो आउटकम्स है ना सोशल वर्क के, तो वो बता दें। तो आप फिर लिखाइएगा पेपर में, अपने अल्फाज में भी आप लिख सकते हैं। मैंने आपको बड़े ईजी अल्फाज में बताया है। ठीक है, तो उसके बाद देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ सोशल वर्क। ये डिफाइन जो है ना व्यूवर्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आप रट लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी डिफाइन सोशल वर्क की। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं डेफिनेशन ऑफ सोशल वर्क। हाँ, सोशल वर्क का मतलब होता है कि लोगों की मदद करना, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के जो है ना मसाइल को बेहतरीन तरीके से हैंडल कर सकें और सोसाइटी में एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है, सबसे पहले NASW और USA के मुताबिक सोशल वर्क जो है ना एक प्रोफेशनल एक्टिविटी बनाई गई थी। फिर प्रोफेशनल एक्टिविटी का मतलब है कि बाकायदा एक ट्रेनिंग और स्किल्स के साथ जो है ना लोगों को, ग्रुप्स को और कम्युनिटीज़ को जो है ना मदद करना सिखाया गया था। इसका मकसद उनकी सोशल जो फंक्शनिंग थी ना, उनकी सोसाइटी के अंदर जो वो रहते थे, उसके तरीके को बेहतर बनाना था। एक सिविक सेंस जो है ना लोगों के अंदर क्रिएट करना था। इसके अलावा जो गरीब लोग होते हैं या जिनको मदद की ज़रूरत होती है ना, बाज़ लोग गरीब नहीं होते लेकिन फिर भी उनको मदद की ज़रूरत होती है दूसरे लोगों की। तो सोशल जो है ना वर्कर्स का यही काम था कि उन लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड करना जो वो चाह रहे हैं, ताकि सोशल फंक्शनिंग ना बेहतर हो सके। मतलब लोगों को उनको अपना घर देना, मतलब स्कूल वगैरह बनाना। स्कूल भी तो एक सोसाइटी को बेहतरीन बनाने का बड़ा ही अहम जो है ना एक इंस्टीट्यूट होता है। इसके अलावा सोसाइटी में बेहतरीन तरीके से जो है ना काम करना। फिर उसके बाद देखते हैं UNESCO के मुताबिक 2000 में, ये एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो आप देखिए, तो सोशल वर्क जो है ना ह्यूमन सर्विसेज का एक अहम हिस्सा था। ह्यूमन सर्विस जो है ना, इसका मतलब होता है कि इंसानी जो खिदमत है ना, तो सोशल वर्कर क्या करते थे, इंसान की खिदमत करते थे। ये गवर्नमेंट और सोसाइटी दोनों की तरफ से जो है ना दी जाने वाली एक सर्विस थी, जो ज़रूरतमंद अफराद और फैमिलीज की जो है ना मदद करती थी। फिर देख लेते हैं IFSW के मुताबिक सोशल वर्क जो है ना एक प्रैक्टिस बेस्ड और एक डिसिप्लिन था। यहाँ 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, एक प्रैक्टिस बेस्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और एक एकेडमिक डिसिप्लिन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। प्रैक्टिस बेस्ड का मतलब होता है कि अमली तौर पर काम करना, और एकेडमिक डिसिप्लिन का मतलब होता है कि एक जो है ना बाकायदा तालीमी फील्ड को जो है ना लोगों को प्रोवाइड करना। इसका मकसद क्या था कि सोसाइटी को चेंज करना, सोसाइटी को जो है ना सोसाइटी के अंदर बेहतरी ये लाना, तब्दीली लाना, यानी सोशल जो डेवलपमेंट है ना, उनकी तरक्की के लिए काम करना। इसमें जो है ना सोशल जस्टिस यानी जो एक इंसाफ होता है ना, उसके ऊपर भी बात की गई थी। और इंसान को ना उसके हकूक दिलवाए गए थे। यानी कि जैसे एक मुल्क है, उसके अंदर बेशुमार कल्चर के, मजहब के लोग रहते हैं, तो उन सबको जो प्रोटेक्शन होती है ना वो प्रोवाइड करना बड़ी ज़रूरी होती है। तो सोशल वर्कर इस चीज़ पर भी काम करते हैं। ठीक है, फिर AASW के मुताबिक सोशल वर्क एक प्रैक्टिकल प्रोफेशन होता है।
پریکٹیکل پروفیشن کا مطلب ہے کہ ایسا ایک پیشہ، یعنی ایسا پیشہ جو سیدھا لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے۔ سوشل ورکر لوگوں کو ان ریسورسز سے بھی ملاتا ہے جن کی انہیں ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ صحت مند اور پروڈکٹیو زندگی جی سکیں۔ اگر کسی کو ضرورت ہو خوراک کی یا پھر دوائیوں کی، تو سوشل ورکرز کیا کریں گے، انہیں ایک ایسے انسٹیٹیوٹس وغیرہ سے ملا دیں گے کہ جو ان کو وہ تمام چیزیں پرووائڈ کر سکے جو ان کے مسائل کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ تو ویورس اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سوشل ورک جو ہے نا ایک اپلائیڈ سائنس ہے۔ اپلائیڈ سائنس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا علم جو ایک پریکٹیکل لائف میں نا استعمال کیا جا سکے، یعنی سوشل ورکرز کے پاس ایسا علم ہوتا ہے جو لوگوں کی زندگیوں کو نا بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کا مقصد لوگوں کی جو سائیکو سوشل فنکشننگ ہے نا اس کو بہتر بنانا ہوتا ہے، مطلب کہ ان کی ذہنی اور ان کی جو سماجی ذہنی اور سماجی زندگی کو نا بہتر بنانا سوشل ورکرز کا کام ہوتا ہے۔ ساتھ کے ساتھ ان کو سوسائٹی میں وہ بہتری کی جو تبدیلیاں ہیں نا وہ لانا بھی سوشل ورکرز کا کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں سوشل ورک جو ہے نا ایک ایسا پروفیشن ہے جو انسان اور اس کے انوائرمنٹ کے درمیان نا بہتر ایڈجسٹمنٹ پیدا کر لیتا ہے، یعنی کہ اسکول، آفس، سوسائٹی وغیرہ اس کے درمیان اور انسان کے درمیان ایک بہتر انوائرمنٹ پیدا کر لیتا ہے۔ جب انسان کو اس چیز کا سلیقہ آ جائے کہ وہ انوائرمنٹ کو کس طرح سے ڈیل کرے گا، وہ سوسائٹی کے اندر کس طرح سے ڈیل کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی جو سوشل فنکشننگ ہے نا وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں سوشل ورک کا جو مقصد ہوتا ہے نا وہ سوسائٹی کے اندر چینج لانا ہوتا ہے، انسانی تعلقات کے مسائل کو جو ہے نا حل کرنا ہوتا ہے، اور لوگوں کو بہتر زندگی گزارنے کا نا طریقہ سکھانا، یا امپاورمنٹ جو ہے نا لوگوں کو امپاور کرنا، یعنی لوگوں کو اتنا مضبوط بنا دینا کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے، وہ اپنی جو ہے نا بنیادی ضروریات خود پوری کر سکے۔ سوشل ورکر جو ہوتے ہیں نا وہ ایک ایسی تھیوریز کو استعمال کرتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے انسان کا اور اس کے انوائرمنٹ کا نا بہترین تعلق بنتا ہے، اور وہاں جو ہے نا وہ پھر بہترین زندگی گزارنے کا نا طریقہ سیکھ جاتا ہے۔ اس پروفیشن کا جو ہے نا بنیادی مقصد ہے یہ سوشل جسٹس پر، سوسائٹی کی جو حقوق ہے نا اس پر کام کرنا۔ اور اس کے علاوہ ویورس دیکھ لیتے ہیں کہ ایگزامس کے لحاظ سے یا ایم سی کیوز کے لحاظ سے جو ہے نا یہ سوشل ورک کے جو بیسک مقصد ہے نا کہ لوگوں کی مدد کرنا اور ان کی ویل بینگ کو بہتر کرنا یہ اہم ہے۔ اس کے علاوہ سوشل جسٹس، ہیومن رائٹس، یہ ساری چیزیں اہم ہیں، اور یہ جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتایا نا یہ بھی اہم ہے ڈیفینیشن آف سوشل ورک والی۔ تو یہ لانگ اور ایم سی کیوز دونوں کے لحاظ سے اہم ہے، ساتھ کے ساتھ شارٹس کے لحاظ سے بھی۔ اب ڈسٹنگش کریکٹرسٹک دیکھ لیتے ہیں، یہ ویورس آپ کی لانگ کے لحاظ سے اہم ہے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے لانگ میں کہ ڈسٹنگشنگ جو کریکٹرسٹک ہوتے ہیں نا ان کو آپ ایکسپلین کریں سوشل ورک کے، تو اس کی بھی جو ورڈنگ ہے نا ویورس تھوڑی سی مشکل ہے، میں آپ کو بڑے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو سوشل ورک کی یہاں پہ خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ اب جو ہے نا ہم سوشل ورک کی ان خاص باتوں کو سمجھتے ہیں جو اس پروفیشن کو جو ہے نا دوسرے پروفیشن سے ایک الگ لیول دیتی ہے، یعنی کہ یہ جو پروفیشن ہے نا ہیومن رائٹس کی کے اوپر بات کرنا، لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنا، یہ دوسرے پروفیشن سے کافی الگ ہے۔ تو یہ کیسے؟ اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو سوشل ورک ہے نا یہ ایک ریلیشن شپ ہے، کہ مطلب سوشل ورکرز اور کلائنٹس ہوتے ہیں نا ان کے درمیان ایک بھروسے اور کوپریشن کا تعلق ہے۔ یہ سوشل ورک کا سب سے امپورٹنٹ حصہ مانا جاتا ہے، یعنی ریلیشن شپ جو ہے نا سوشل ورکرز کا اور سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کا اچھا ہونا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ کہ زیادہ تر سوشل ورکرز جو ہے نا ایجنسیز میں کام کرتے ہیں، یعنی جو ویلفیئر، جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو آرگنائزیشن بنائی جاتی ہے نا ان میں، ہاسپٹلس میں یا این جی اوز کی جو ٹیم ہوتی ہے نا وہ سوشل ورکر کے لیے، سوشل ورک میں کام کرنے والے لوگ کے لیے بہت ایک بڑا ادارہ ہے این جی اوز کا، ٹھیک ہے۔ پھر سوشل ورک کا بیسک جو مقصد ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ کلائنٹ کو اتنا زیادہ کیپیبل بنا دینا کہ وہ اپنی مدد خود کر سکے، وہ اپنی جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ روٹی وہ خود بنا سکے، وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے نا دوسروں کو محتاج نہ پڑا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ٹریڈیشنلی یعنی روایتی طور پر جو ہے نا سوشل ورکرز ایک انفرادی طور پر یا فیملیز کے ساتھ جو ہے نا کام بھی کرتے ہیں سوشل ورک کو بہتر بنانے کے لیے، سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے۔ سوشل ورک جو ہے نا صرف ایک پرابلم پر فوکس نہیں کرتے، صرف ایک ہی پرابلم پر فوکس نہیں کرتے، بلکہ وہ پورے انسان پر فوکس کرتے ہیں، اس کی جو ہے نا کمپلیٹنس دیکھتے ہیں، اس کو مکمل طور پر دیکھتے ہیں، یعنی انسان کی تمام ضروریات اور اس کے مسائل کو جو ہے نا وہ ایک ساتھ حل کرنا نہ جانتے ہیں، ان کو اتنا زیادہ ٹرین کیا جاتا ہے۔ پھر فیملیز کو جو ہے نا بہت اہمیت دی جاتی ہے سوشل ورکرز میں، کیونکہ فیملی جو ہے نا انسان کی یا پھر نسلوں کی جو ایک تربیت ہوتی ہے نا اس پہ
بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے، اس کی نسلوں کی تربیت کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے. تو اس لیے سوشل ورکر کیا کرتے ہیں کہ فیملی کے اوپر بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ کمیونٹی جو ریسورسز ہیں نا، ان کا استعمال بھی جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے. کمیونٹی ریسورسز سے مراد کے ہاسپٹل جیسے اسکولس یا پھر جو آرگنائزیشنس ہوتی ہیں انسانوں کے فلاح و بہبود کے لیے، اور جو گورنمنٹ سروسز دی جاتی ہیں لوگوں کو، تو وہ ان کی مدد کرتے ہیں. تو سپرویژن بھی سوشل ورک کی نا ایک اہم خصوصیت ہے. سپرویژن کا مطلب ہے کہ جیسے سینئر ورکر ہے نا، وہ جونیئر ورکرز کو گائیڈ کرتے ہیں تاکہ وہ بہتر کام کر سکے سوسائٹی کے اندر. پھر سوشل ورک جو ہے نا، سوشل ورک کا ایک ایجوکیشنل پروگرام جو ہوتا ہے نا، وہ بڑا یونیک ہے. وہ کیسے کہ اس میں کلاس ورک کے ساتھ جو ہے نا فیلڈ ورک بھی ہوتا ہے، کہ مطلب وہ پریکٹیکل ٹریننگ بھی کرتے ہیں. وہ پڑھتے بھی ہیں، ساتھ کے ساتھ پریکٹیکل ٹریننگ بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ سوشل ورک جو ہے نا، سوشل ورکر کی جو اپنی پروفیشنل آرگنائزیشن بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ IFSW، جس کا ایبریویشن ہے انٹرنیشنل فیڈریشن آف سوشل ورک. یہ MCQs کے لحاظ سے بہت اہم ہے. یہ 3 یہاں پہ ایبریویشنز دی گئی ہیں. اس کے بعد دیا گیا ASSW، انٹرنیشنل ایسوسیشن آف اسکول آف سوشل ورک. پھر AASW، آسٹریلین ایسوسیشن آف سوشل ورک. جو یہ جو ہے نا پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں، آپ اس کو جو ہے نا لازمی دیکھیے. پھر اس کے بعد جو ہے نا ویورز بتایا گیا ہے کہ سوشل ورک میں نا ایک جیسے سائیکیٹرک کانسیپٹ بھی ہوتا ہے. سائیکیٹرک کانسیپٹ کا بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ انسان کی نا ذہنی صحت اور ان کی مینٹل پرابلمس کو جو ہے نا وہ سمجھ کر کام کرتے ہیں. سوشل ورکرز جو ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کو سمجھنے پر بہت زور دیتے ہیں. صرف وہ مسئلے نہیں حل کرتے ہیں، بلکہ ان کے پیچھے کی جو وجوہات ہوتی ہیں نا کہ انسان کا ایسا بیہیویئر کیوں ہے، تو وہ اس چیز کو بھی محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں. پھر اس کے علاوہ سوشل انٹریکشن جو ہوتا ہے نا، لوگوں کے آپس کے تعلقات، تو سوشل فنکشننگ پر بھی سوشل ورکرز جو ہے نا بڑا زور دیتے ہیں، لوگوں کے آپس کے تعلقات کو بہتر بنانے میں. اس کے بعد آخری بات یہ ہے کہ بہت سے سوشل پرابلمس جو ہے نا سوسائٹی کے جو ادارے ہوتے ہیں نا ان سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ اسکول ہو گیا، ریلیجن، یا پھر گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہاں سے جو ہے نا کچھ سوشل ایشوز جو ہے نا پیدا ہوتے ہیں. تو سوشل ورکرز کیا کرتے ہیں، ایک انفرادی طور پر نہیں بلکہ ایک سوسائٹی میں بہتری لانے کی نا ایک انسٹیٹیوشنل لیول پر بھی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ والا جو ٹاپک ہے نا آپ کا لانگ کے لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں نے کچھ پاسٹ پیپرز میں دیکھا تھا یہ لانگ میں بھی آیا ہوا تھا. تو لانگ کے لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. اس کے علاوہ شارٹ کے لحاظ سے بھی یہ والا ٹاپک جو ہے نا امپورٹنٹ ہے. امید ہے آپ لوگوں کو آج کا میرا لیکچر جو ہے نا سمجھ آ گیا ہوگا. اب آپ مجھے جو ہے نا کمنٹ کر کے بتائیے کہ سوشل ورکر جو ہے نا کیا واقعی ہی ہماری سوسائٹی کو بہتر بنا رہے ہیں پاکستان میں یا نہیں. ٹھیک ہے، یہ کمنٹ کر کے آپ مجھے لازمی بتائیے گا. اور ساتھ کے ساتھ میرا یہ جو چینل ہے نا، آپ اپنے دوستوں وغیرہ سے بھی شیئر کریں، کیونکہ میں کافی ایزی ورڈنگ میں آپ لوگوں کو باتیں بتاتی ہوں، سمجھاتی ہوں. میں کافی زیادہ محنت کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا یہ لیکچر سیریز لے کے آئی ہوں. اس کے علاوہ ویورز میرا جو ہے نا واٹس ایپ پر ایک چینل بھی ہے، جس کے اندر آپ کو جو ہے نا ایگزام کی پریپریشن کے حوالے سے تھوڑی بہت مدد کی جاتی ہے. آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. اگر میں اس کا جو لنک ہے نا اپنے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی. اگر آپ سے لنک اوپن نہیں ہو رہا نا تو میں اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی دے دوں گی، تو آپ اس پر رابطہ کر لیجیے گا. میں آپ کو اپنے واٹس ایپ چینل کے اندر ایڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے ویورز، میری ویڈیو کو پورا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو کو لائک کرتے جائیں. اللہ حافظ.